وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا ایک اور اہم کارنامہ وہ بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، جس کا یہاں پہ ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے والی چند آیات میں بھی حضرت ابراہیم کی امامت کا تذکرہ، پھر ان کی دعا کا تذکرہ، اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم کے چند کارناموں کا ذکر کیا ہے پروردگار عالم نے، اور یہ پہلے بیان ہو چکا کہ چونکہ حضرت ابراہیم کی شخصیت یہود و نصارہ دونوں کے نزدیک مسلم تھی، آپ کا بت شکن ہونا، آپ کا ایک عظیم نبی ہونا، یہ تمام فرقوں کے نزدیک مسلم تھا۔ اور ان آیات میں اور دوسری آیات میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ یہود و نصارہ حضرت ابراہیم کو اپنے دین سے منسلک کرنے اور اٹیچ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، ان کا بھی ہمارے والا عقیدہ تھا، عیسائی کہتے تھے، نصارہ کہتے تھے، حضرت ابراہیم کا ہمارے والا عقیدہ تھا۔ بہت بڑی عظیم شخصیات، ان کی عظمت کی وجہ سے مختلف افراد کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ان سے منسوب کریں، اپنی نسبت ان شخصیات کی طرف دیں۔ وہ بزرگ، ہم اس کے چاہنے والے ہیں، ہم اس کے شاگرد ہیں، وہ ہمارے خاندان کے تھے۔ جب خود افراد کے پاس کوئی فضیلت نہیں ہوتی، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بزرگوں سے فضیلت کسب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرف اپنی نسبت دیتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ یہ بھی اپنے دین کو اسلام سے بڑا، بزرگ، بلند و برتر دکھانے کے لیے کوشش یہ کرتے تھے کہ ایک بڑی شخصیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تھی، اس سے اپنی نسبت دیں اور کہیں کہ وہ بھی ہمارے مذہب والے تھے۔ قرآن نے مختلف آیات میں جواب دیا کہ تمہاری کتابیں حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، تم بنی اسرائیل، تم یہود حضرت یعقوب کی اولاد ہو، لہٰذا یہ کتابیں، تمہارا دین، تمہاری شریعت، یہ ساری بعد کی۔ حضرت ابراہیم اس سے پہلے تھے، وہ کب ہو سکتے ہیں یہودی، کب ہو سکتے ہیں نصرانی؟ لہٰذا اس مناسبت سے حضرت ابراہیم کا جب تذکرہ آیا، حضرت ابراہیم کے بارے میں جو ان کا غلط عقیدہ اور خرافات تھیں، ان کی اصلاح کرتے ہوئے یہاں پہ حضرت ابراہیم کی چند خدمات کا تذکرہ بھی
خداوند عالم نے کیا۔ آیت نمبر 127 میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب بنیادوں کو بلند کیا حضرت ابراہیم نے من البیت، بیت اللہ کی، من البیت، یہ البیت خاص گھر ہے جو کہ بیت اللہ ہے، جو کہ خانہ کعبہ ہے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب خانہ کعبہ اور بیت اللہ کی بنیادوں کو ابراہیم نے بلند کیا، و اسماعیل، اور اسماعیل نے۔ دیکھیں جو یرفع کا لفظ ہے، بلند کی بنیادیں، اس سے ایک یہ نقطہ ملتا ہے کہ بنیادیں پہلے تھیں، آثار تھے گھر کے، کیونکہ جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا حضرت ابراہیم نے مکہ میں، اس وقت ان کے لیے جو دعا کی تھی اس میں بھی فرمایا تھا عند بیتک المحرم، تیری حرمت والے گھر کے پاس میں اپنی ذریت کو چھوڑ رہا ہوں۔ وہ ابتدائی دور تھا۔ اب جب یہ یرفع، جب بلند ہو رہی ہیں بنیادیں، تو یہ حضرت اسماعیل جب بڑے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، معاون ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے، یعنی اب چند سال گزر چکے ہیں۔ اور بعض روایات میں تو حضرت آدم کے دور سے اس گھر کا تذکرہ ہے، یہ اس وقت بھی یہ گھر زمین پہ، اور بعض جو دوسری آیات میں ان اول بیت وضع للناس، یعنی یہ سب سے پہلا گھر ہے یہ زمین پہ جو پروردگار عالم نے لوگوں کے لیے تعمیر کیا اور بنایا۔ لہٰذا جب انہوں نے قواعد، قاعدہ کی جمع ہے، قاعدہ بنیاد کو کہتے ہیں، ویسے جو اس سے ملتے جلتے لفظ ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، کیونکہ ایک بلڈنگ اور ایک عمارت کا یہ حصہ زمین پہ بیٹھتا ہے، زمین پہ لگتا ہے، زمین کے اندر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی قواعد کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے بنیادوں کو بلند کیا، و اسماعیل، دیکھیں آیت کی ترتیب اس طرح سے نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنیادوں کو بلند کیا، حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا اور اسماعیل نے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے درمیان فاصلہ ڈالا ہے اس آیت نے۔ یہ شاید اس کی طرف اشارہ ہے کہ اصلی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، حضرت اسماعیل دوسرے درجے میں ان کے معاون اور مددگار کے طور پہ ان کے ساتھ تھے۔ جب یہ کام کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما۔ دیکھیں کیا قبول فرما، حالانکہ یہ عظیم کام ہے، بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کی تعمیر، اس کا بنانا عظیم کام ہے، لیکن ذکر نہیں کیا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ معمولی کام ہے۔ ذکر نہیں کیا کہ خدایا ہم نے جو گھر بنایا ہے تیرا، اس کو، یہ ادب انبیاء ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کیا، گویا وہ ذکر کے قابل نہیں ہے۔ اور دوسرا نقطہ ہمیں یہ سمجھانا چاہا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کہ اس کام کی ویلیو ہو جو پروردگار جس کو قبول کرے۔ اگرچہ ہم نے اللہ کا گھر بنا دیا، لیکن اگر خدا کے ہاں قبول نہ ٹھہرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ممکن ہے افراد مسجد بنا دیں، امام بارگاہ بنا دیں، حرم بنا دیں، لیکن اگر اس میں خلوص نہیں اور پروردگار عالم اس کو قبول نہ کرے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ لہٰذا یہ دعا کے الفاظ بھی بہت خوبصورت ہیں، یعنی اس طرح سے اس آیت کے حصے کا لب و لہجہ اس سے پتہ چلتا ہے گویا آج بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعا کر رہے ہیں، اور وہ آج بھی ان کی دعا ہمارے کانوں پہ پڑ رہی ہے، ہم تک پہنچ رہی ہے۔ لہٰذا نہیں کہا پھر انہوں نے کہا ربنا تقبل، ڈائریکٹ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کے بعد دوسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور پروردگارہ ہمیں قرار دے تیرا مسلمان، ہم دونوں کو، مسلمین لک۔ اب دیکھیں کیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل اپنے مسلمان ہونے کی دعا کر رہے ہیں، وہ مسلمان جو ہمارے ذہنوں میں ہے۔ وہ تو ہم کہتے ہیں کہ جب انسان شہادتین پڑھتا ہے
یعنی ابتدائی مرحلہ ہے ایمان کا یا اسلام میں داخل ہونے کا، انسان زبان سے جو اقرار کرتا ہے ہم اس کو اسلام کہتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم اس اسلام کی دعا نہیں کر رہے، کیونکہ دیکھیں سورہ حجرات میں جب اعراب آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، تو قرآن نے کہا تم کہو اسلمنا، تم کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ تو یہ وہ اسلام نہیں ہے جس کا حضرت ابراہیم تقاضا کر رہے ہیں، جس کی دعا کر رہے ہیں، بلکہ یہ تسلیم محض ہے، بلند ترین درجہ ہے اسلام کا۔ لہذا اسلام کے مراتب ہیں، ایمان کے مراتب ہیں۔ یہ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل دعا کر رہے ہیں پروردگارہ ہمیں مسلمان قرار دے، یعنی ہم تیرے تسلیم ہو جائیں، تیرے اوامر اور تیرے نواہی کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت قرار دے، ایک گروہ قرار دے جو تیرے سامنے تسلیم ہو۔ ساری ذریت کے لیے حضرت ابراہیم نے نہیں دعا کی یہ والی دعا، وگرنہ اگر ساری ذریت کے لیے ہوتی تو خدایا میری ذریت کو مسلمان قرار دے، کیونکہ حضرت ابراہیم تو چاہتے ہیں ان کی ساری ذریت مسلمان ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے امت کا لفظ قرآن میں ایک فرد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، گروہ کے لیے استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہاں پہ ایک گروہ کی بات ہے، یہ خاص گروہ ہے جو تسلیم محض ہو پروردگار کے احکامات کے سامنے، حضرت ابراہیم کی طرح سر تسلیم خم ہو پروردگار کے اوامر کے سامنے۔ اور وہ ذریت کون ہے؟ ذریت ابراہیم، وہ وہی ذریت ہے جن کا تذکرہ پہلے بھی گزرا، وہ محمد و آل محمد ہیں۔ یہ روایات کی اسی تائید میں ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جو مسلمۃ لک، یہ پروردگار کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں اپنے مناسک کی حقیقت کو دکھا جو ہم نے اعمال بجا لائے ہیں۔ مناسک منسک کی جمع ہے، جو عبادت کی غرض سے انسان اعمال بجا لاتا ہے اس کو مناسک کہا جاتا ہے۔ مناسک حج زیادہ معروف ہے، جو حج کے طور پہ انسان اعمال بجا لاتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی یعنی ہمیں عبادت میں بصیرت عطا فرما، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف رجوع فرما اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی بخشش کے ساتھ۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو یقیناً بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، اور تو اپنی خاص رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے۔ پروردگارہ ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔